ایک لمحے کے لیے تصور کرنا ہے آپ نے کہ فجر کی خاموش فضا مسجد اقصیٰ میں کہ صحن میں عبادت کا سکون ہو، اور پھر اچانک ایسے قدموں کی آوازیں جو اس سکون کو توڑ کے رکھتے۔ سوال یہ نہیں کہ وہاں کیا ہوا، سوال یہ ہے کیوں بار بار یہی مقام کشیدگی کا مرکز بن جاتا ہے، اور کیا اس کے پیچھے کوئی خفیہ منصوبہ چھپا ہوا ہے؟ ناظرین، یروشلم میں واقع مسجد اقصیٰ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ تازہ صورتحال کے مطابق ہزاروں اسرائیلی آبادکار اور شدت پسند گروہوں سے وابستہ افراد سخت سیکیورٹی کے حصار میں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہوئے، اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حالیہ برسوں کی سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک تھی، جس نے نہ صرف فلسطین بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اس واقعے کے دوران انتہائی حالات کشیدہ رہے اور مسجد کے داخلی رستوں پہ سخت پابندیاں عائد کی گئیں، جس کے باعث بڑی تعداد میں فلسطینی نمازیوں اور طلباء کو اندر جانے سے روک دیا گیا۔ کئی مقامات کے اوپر جھڑپوں اور تشدد کی اطلاعات بھی سامنے آئیں، جس نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ فلسطینی موقف یہ ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف مذہبی آزادی کے خلاف ہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی کھلی وائولیشن بھی ہے، اور رپورٹس کے مطابق بعض آبادکاروں نے مسجد کے احاطے میں جو مذہبی رسومات ہیں وہ بھی ادا کی ہیں، جس سے فلسطینی قیادت اور عالمی مبصرین نے ایک حساس اور متنازع اقدام بھی قرار دیا ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ چند افراد کو محدود پیمانے پر عبادت کی اجازت دی گئی، تاہم اس اقدام نے پہلے سے موجود سٹریس کو مزید بڑھا دیا۔ تو اس تمام صورتحال میں ایک پہلو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اہم حکومتی شخصیت قومی سلامتی کے وزیر سخت سیکیورٹی میں مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہوئے، اور تجزیہ کاروں کے مطابق کئی اعلیٰ سطحی شخصیت اعلیٰ سطح کے جو شخصیت ہیں اس کی اس طرح کی موجودگی اس معاملے کو مزید حساس بنا دیتی ہے، اور اس کے سیاسی اثرات بھی بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مسجد اقصیٰ ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایمان، تاریخ اور شناخت کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جسے قرآن میں مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے، اور جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس مقام کے حوالے سے انتہائی جذباتی ایفیلیشن رکھتے ہیں، اور ایسے میں جب کوئی یہاں کشیدگی ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف ایک شہر یا ملک تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری امت مسلمہ اسے فیل کرتی ہے۔ تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال اگر اسی طرح برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں خاص طور پر جمعہ کی نماز کے موقع پر مزید تصادم کا خدشہ بھی موجود ہے، کیونکہ جمعہ کے دن بڑی تعداد میں نمازی مسجد اقصیٰ کا رخ کرتے ہیں، اور اگر پابندیاں برقرار رہیں تو حالات تو مزید بگڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی محض وقتی ہیں جو واقعات ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی شامل ہے؟ تو کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ انیشیٹو جو ہے، اقدامات آہستہ آہستہ زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو سکتے ہیں، جس کا مقصد مسجد اقصیٰ کی حیثیت کو متاثر کرنا، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سب سیاسی دباؤ اور اندرونی سیاست کا ایک نتیجہ ہے۔ تو اسلامی تعلیمات ہمیں صبر، حکمت اور اتحاد کا درس دیتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امن اور انصاف کے اصولوں کو بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ نہ صرف اس مسئلے کو سمجھے بلکہ حکمت کے ساتھ اپنا موقف بھی بیان کرے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو دنیا بھر میں اس واقعے پر رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور مختلف ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ رد عمل عملی اقدامات میں بھی تبدیل ہوگا یا صرف بیانات تک محدود رہے گا؟ کیونکہ آخر میں بات یاد رکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مقدس مقامات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے اثرات ہمیشہ دور رس رہے، اور مسجد اقصیٰ کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر قدم نہایت اہم ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر اتنا ضرور ہے کہ دنیا کی نظریں ایک بار پھر اسی مقام پر جم چکی ہیں جہاں سے کبھی معراج کا سفر شروع ہوا تھا، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم بطور امت کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس ڈائریکشن جانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔